اچھا، اب اس کے بعد دو آیت کریمہ ہے، ذرا دونوں آیتوں کا ایک تسلسل ملاحظہ کریں. یہ جو آیت پڑھی میں نے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم اچھی امت ہو، اس میں پوری امت مسلمہ سے خطاب ہے. ایک دوسری آیت اسی سورہ آل عمران کی ہے، اس سے پہلے کی، یہ دیکھیے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو، چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، معروف کا حکم دے، برائی سے روکے، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ذرا دونوں آیت کے اسلوب پہ غور کیجئے. پہلی والی آیت میں ہے کنتم خیر امہ، تم اچھی امت ہو اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکو، بھلائی کا حکم دو. اور اس میں ہے کہ تمہارے میں ایک ایسی جماعت ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، خیر کی طرف بلائے اور اچھے کاموں کا حکم دے، برائی سے روکے. اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ پوری امت مسلمہ سب کو برائی سے روکے، پوری امت مسلمہ سب کو بھلائی کا حکم دے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ میں ایک جماعت ہو جو یہ کام کرے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پوری امت وہ کام کرے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ امت میں ایک جماعت ہو جو وہ کام کرے. اس میں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ میں جو من آیا ہے، بعض مفسرین اس کو بیانیہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسی کا بیان ہے، یعنی پوری امت کی ذمہ داری ہے. لیکن زیادہ تر مفسر اس کی طرف گئے ہیں کہ یہ من بازیہ ہے. اب مطلب یہ ہے کہ امت میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بلائے. سب دعوت و تبلیغ کا کام کرنے لگیں گے تو بیماروں کا علاج کیسے ہوگا، دعوت دینے والوں کا کام کیسے چلے گا، ان کا گھر کیسے چلے گا. اب میں آپ کو دونوں آیتوں کا ربط سمجھاتا ہوں. اس آیت میں پوری امت کو ذمہ دار بنایا گیا، اس آیت میں امت کی ایک جماعت کو ایسا کرنے کے لیے کہا گیا. بعض اس کو من کہتے ہیں، بعض اس کو بیان کہتے ہیں. میں کہتا ہوں من کہنے والوں آپ بھی صحیح کہہ رہے ہو، اور بعض کہنے والے آپ بھی صحیح کہہ رہے ہو، بس نقطے کا فرق ہے، نظریے کا فرق ہے. کیسے؟ دعوت اور خیر کی طرف بلانے والے تو مخصوص لوگ ہی ہوں گے جو پڑھیں گے، سمجھیں گے، لوگوں کو بلائیں گے. لیکن یہ ذمہ داری پوری امت کی ذمہ داری ہے. دعوت دینے والے تو مخصوص لوگ ہی ہوں گے، پڑھیں گے، تخصص کریں گے، ریسرچ کریں گے، اس کے بعد لوگوں کو بلانے کا کام کریں گے. لیکن یہ ذمہ داری پوری امت کی ذمہ داری. آپ مجھے بتائیے، اس وقت بول تو رہی ہے میری زبان نا، اس وقت کیا بول رہی ہے میری زبان؟ اور میری بات اچھی لگے گی تو ہاتھ کو پیسہ آ کے دیجئے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بول رہی ہے زبان، اور یہاں تو آپ یہ بھی نہیں کریں گے اچھی لگے گی تو ہم کو نہیں لا کے دیں گے، حضور دائی اسلام کے پاس لا کے دیں گے. یہاں تو فلسفہ اور آسان ہو جاتا ہے. کیوں صاحب؟ زبان بول تو رہی ہے مگر اس زبان کو بولنے میں پاؤں چل کے مدد پہنچایا ہے، ہاتھ پکڑ کے مدد پہنچایا ہے، آنکھ دیکھ کے مدد پہنچائی ہے، کان سن کر کے مدد پہنچایا ہے، دماغ سوچ کر کے مدد پہنچایا ہے. جو ڈاکٹر ہیں وہ علاج کر کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو وکیل ہیں وہ اپنے ذریعے سے، جو جس منصب پہ جڑا ہوا ہے وہ ہر اس منصب پہ رہ کر کے پیسے کے ذریعے سے، وکالت کے ذریعے سے، انجینئرنگ کے ذریعے سے، امت جس فیلڈ میں ہے وہاں سے کام کر کے ایک جماعت کو منتخب کر رہی ہے، جو جماعت لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں لگی ہوئی ہے. تو بول تو رہی ہے زبان ہی، مگر جسم کے ہر حصے پہ یہ ذمہ داری ہے. اور جب فلاح کا سرٹیفکیٹ ملے گا، فلاح کی سند ملے گی، تو جناب زبان الگ الگ لے کے ہٹ جائیں گے اولئک هم المفلحون سے. نہیں، زبان، ارے آپ تو لوگ ہی پہلے دانت کو چبانے کا بھی تو موقع دو، اور چبانے کے بعد پیٹ کو مزہ لینے کا بھی تو ذائقہ دو، اور اس کے بعد اس کی قوتیں جو ہوتی ہیں اعضاء میں بھرو، خون بنا کے دوڑاؤ، خون بناؤ، رگوں میں دوڑاؤ، یہ پورے جسم سے فائدہ اٹھائیں گے. یہ علماء آپ تجارت کر کے یہاں پیسہ دیتے ہیں اور یہاں لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں. بلانے والے یہ ہیں مگر ثواب و فلاح میں شریک ہونے والی ساری امت مسلمہ شریک ہوتے ہیں. اب دونوں آیتوں کا ربط آ گیا سمجھ میں؟ یہاں کہا گیا کنتم خیر امہ، پوری امت کی ذمہ داری، اور اس آیت میں کہا گیا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ،